جب ہم اس کی پرستش اور اس کی ستائش کرتے ہیں تو ہم خدا کی حضوری پر خدا کے گھر میں ہیں. اکثر اوقات ہم شاید دیواروں کو، چرچ بلڈنگ کو خدا کا گھر کہتے ہیں، لیکن بائبل بیان کرتی خدا کہتا ہے کہ ہمارا جو بدن ہے یہ خدا کا گھر ہے، یہ خدا کا مقدس ہے. اور جب کبھی آپ خدا کے گھر میں داخل ہونا چاہیں، پرستش کرنا چاہیں، تو اپنے اندر جھانک کر خدا سے باتیں کریں، آپ خدا کے گھر میں داخل ہو جائیں گے. آپ تنہا بیٹھ کر جب آپ اپنے اندر دعا کرنا شروع کریں گے، آپ خدا کے گھر میں داخل ہو جائیں گے. اور جب ہم اس بات کو جان جائیں گے کہ ہم ہی خدا کا گھر ہے، تو ہمیں چرچ بلڈنگز کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر ہم جہاں بیٹھیں گے، ہم جہاں اس کا نام لیں گے، وہاں خدا کی حضوری اور ہم خدا کے گھر کے اندر موجود ہیں. کتنی خوشی کی بات ہے کہ اگر یہ بدن خدا کا مقدس ہے تو ہم جو اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہم تو پہلے ہی خدا کے مقدس کے اندر اور خدا کے گھر کے اندر زندگی گزارتے ہیں. آمین. خدا کے زندہ پاک کلام میں سے جو آج ٹیکسٹ میرے پاس ہے، پیدائش کی کتاب اور اس کا 48واں اور اس کی 17 آیت سے میں پڑھوں گا. بڑا خوبصورت ٹیکسٹ ہے. بلکہ 7 آیت سے پڑھنا تو ایکچولی سارا واقعہ ہمیں چاہیے، لیکن سات آیت سے. اور میں جب فدان سے آتا تھا تو راکل نے راستہ ہی میں جب افراطہ تھوڑی دور رہ گیا تھا، میرے سامنے ملک کنعان میں وفات پائی، اور میں نے اسے وہیں افراد کے راستے میں دفن کیا. بیت لحم وہی ہے. پھر اسرائیل نے یوسف کے بیٹے کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ یوسف نے اپنے باپ سے کہا، یہ میرے بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے یہاں دیے ہیں. اس نے کہا، ان کو ذرا میرے پاس لا، میں ان کو برکت دوں گا. لیکن اسرائیل کی آنکھیں بڑھاپے کے سبب سے دھندلا گئی تھی اور اسے دکھائی نہیں دیتا تھا. سو یوسف اس کے نزدیک لے آیا. تب اس نے ان کو چوم کر گلے لگا لیا، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا منہ دیکھوں گا، لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی. اور یوسف ان کو اپنے گھٹنے کے بیچ سے ہٹا کر منہ کے بل زمین تک جھکا. اور یوسف ان دونوں کو لے کر، یعنی افرایم کو اپنے دائیں ہاتھ سے اسرائیل کے بائیں ہاتھ کے مقابل، اور منسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے اسرائیل کے دائیں ہاتھ کے مقابل کر کے ان کو اس کے نزدیک لایا. اور اسرائیل نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر افرایم کے سر پر جو چھوٹا تھا، اور بایاں ہاتھ منسی کے سر پر رکھ دیا. اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھی کیونکہ پلوٹا تو منسی ہی تھا. اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا، خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہیم اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسمانی کی، اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچائے، ان لڑکوں کو برکت دی.
17 آیت سے میں پڑھوں گا آگے. اور یوسف یہ دیکھ کر اس کے باپ نے اپنا دائنا ہاتھ ابراہیم کے سر پر رکھا، ناخوش ہوا. اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تھا کہ اسے ابراہیم کے سر سے ہٹا کر منسی کے سر پر رکھے. اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ ایسا نہ کر، کیونکہ پہلوٹا یہ ہے، اپنا دائنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ. اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا، آئے میرے بیٹے، مجھے خوب معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا، پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی. اور اس نے ان کو اس دن برکت بخشی اور کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے لے کر یوں دعا دیا کریں گے کہ خدا تجھ کو ابراہیم اور منسی کی مانند اقبال مند کرے. سو اس نے ابراہیم کو منسی پر فضیلت دی. خدا کی پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. یہ ٹیکسٹ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو کئی دفعہ ہم بڑی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس کی بیک گراؤنڈ کی سٹوری اگر ہمیں نہیں پتا تو میں تھوڑا سا چند الفاظ میں دہرانا چاہوں گا. یوسف جو کہ اپنے بھائیوں میں سے چھوٹا ہے اور شاید یہ سیکنڈ لاسٹ ہے. یوسف مصر کے اندر آ جاتا اور ہم سب اس سٹوری کو جانتے ہیں کہ یوسف مصر کے اندر کیسے آتا ہے. یوسف ایک خواب دیکھتا ہے اور خواب میں دیکھتا ہے کہ خدا نے اس کو سلطنت کیا ہے. اس نے خواب دیکھا ہے کہ یہ گندم کاٹ رہے ہیں اور اس کے پولے تیار کیے ہیں اور تمام بھائیوں کے نام کا پولا ہے اور ماں باپ کا بھی پولا ہے اور اس کے پولے کے سامنے ان کے پولے گر جاتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو وہ خواب بتاتا ہے اور وہ ناخوش ہوتے ہیں. پھر یہ خواب دیکھتا ہے کہ آسمان کے ستارے اور چاند یہ سب میرے ستارے کے آگے جھکتے ہیں. اور پھر یہ خواب اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو بتاتا ہے اور نہ صرف اس بھائی بلکہ باپ بھی ناخوش ہوتا ہے. اور شاید اسی جیلسی میں جو اس کے بھائی ہیں اس سے بدلہ لیتے ہیں. چونکہ اس کا باپ اس سے بڑا پیار کرتا ہے، اس کا باپ اسے ایک جبہ بنا کر دیتا ہے اور اس کا باپ اسے اس لیے پیار کرتا ہے کیونکہ یہ اپنے باپ کی اس بیوی میں سے ہے جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے اور اس کا نام راخل ہے. اور یہ وہ راخل ہے جس کے لیے اس نے 14 برس لابن کے گھر کے اندر نوکر بن کر اس نے کام کیا ہے. اور شاید یہ اسرائیل اور راخل کے درمیان کے پیار کی نشانی ہے اور اس کے بیوی سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور اس کے بھائی اس کو مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور پھر وہاں سے نکال کر اموریوں کے ہاتھ اس کو بیچ ڈالتے ہیں 20 سکوں کے اندر. اور وہاں سے بکتا ہوا یہ مصر میں جاتا ہے اور پوتیفر اس کو خرید لیتا ہے اور اپنے گھر میں رکھتا ہے اور پھر خدا اسے وہاں سے ایلیویٹ کرتا ہے. اور یہ یوسف کی چھوٹی سی سٹوری ہے. اور اب واقعہ یوں ہوتا ہے کہ ملک کنعان جہاں یعقوب اور اس کے بیٹے رہتے جو ملک خدا نے ان کے باپ دادا کو دیا ہوا ہے، اس ملک کے اندر قحط آتا ہے، خوراک کی کمی آتی ہے. لیکن یوسف چونکہ ملک مصر کے اندر ہے اور خدا اس بندے کو استعمال کرتا ہے اور نہ صرف یہ مصریوں کو بچاتا ہے بلکہ تمام مصر کے اندر بڑی افراد کے ساتھ ذخیرہ جمع کر دیتا ہے. اور اب کئی سال بعد
اور بائی دا وے اس دوران اس کے بھائی اپنے باپ یعقوب کو بتاتے ہیں کہ یوسف کو ایک درندہ کھا گیا ہے اینڈ یوسف از نو مور، وہ مر چکا ہے، اور ابھی اپنے باپ سے کئی برس سے ملا نہیں ہے، اس نے اپنے باپ کو دیکھا نہیں ہے، اور یوسف کے لیے جو اس کا باپ ہے وہ دن رات روتا ہے، اور اب اس کا باپ ضعیف ہو گیا ہے، اس کی آنکھیں چگھرا گئی، وہ دیکھ نہیں پاتا صحیح طرح سے۔ اور ملک مصر کے اندر ہی یوسف کی شادی ہوتی ہے، اور اس کے دو بیٹے ہوتے، اس کا ایک کا نام منسی ہے، جو بڑا بیٹا، یاد رکھیں منسی بڑا ہے، اور افراہیم چھوٹا بیٹا ہے۔ اور واقعی یہ ہوتا ہے کہ جب قحط بڑھ جاتا ہے، خوراک نہیں ہوتی ملک کنعان کے اندر، اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مصر کے اندر خدا نے محتاج کے ساتھ خوراک پیدا کی ہے، اور یہ لوگ اس کے جو بھائی ہیں وہ مصر کے اندر آتے ہیں خوراک لینے کے لیے، اور چونکہ جب اس کو بیچا گیا تو یہ بچہ تھا، غالباً 12-13 سال کی عمر کا تھا، لیکن اب جب اس کے بھائی اس کو آ کر ملتے ہیں تو یہ ایک جوان شادی شدہ، اور نہ صرف شادی شدہ بلکہ وہاں کا وزیر ہے بہت بڑا۔ اب اس کے بھائی تو اس کو نہیں پہچانتے، کیونکہ جب انہوں نے اس کو بیچا تھا یا بگایا تھا تو یہ بچہ تھا، لیکن اب اس کی جو شکل ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، اس لیے کیونکہ خدا کا ہاتھ اس کے اوپر ہے، اور جب خداوند کا ہاتھ زندگی کے اوپر ہوتا ہے، چاہے لوگ آپ سے عداوت رکھے، چاہے لوگ آپ کو بیچتے ہیں، چاہے لوگ آپ سے برا سلوک کریں، لیکن جب خدا آپ کو سرفراز کرتا ہے تو خدا ہماری شکلوں کو، ہماری عہدوں کو، ہر ایک چیز کو، لباس کو تبدیل کر دیتا، اور یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ سے بدسلوکی کی ہے، جنہوں نے آپ سے عداوت رکھی ہے، جنہوں نے ہمیں بیچا ہے، وہ بھی ہمیں پہچان نہیں پاتے، چاہے وہ آپ کے بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس کی صورت تبدیل ہو گئی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہو گیا ہے۔ شاید یہ وہ لڑکا ہے جب اس کو پھینکتے تھے تو یہ معافیا مانگتا تھا، ان کو واسطے دیتا تھا، خدا کے واسطے دیتا، اپنے باپ کے واسطے، ایک غریب تنگہار لڑکا، لیکن آج یہ مصر کے دوسرے درجے کا حاکم ہے، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور سٹوری جب آگے ہم اس کو ڈیولپ کرتے ہیں تو یوں ڈیولپ ہوتی ہے کہ جب اپنے بھائیوں کا کھانا کرتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کرتا ہے، اور پھر وہ بھائی باپ کو جا کر بتاتے، پھر باپ سارے کے سارے کنبے کو، جو تقریباً 70 لوگ ہیں، ان کو لے کر مصر کے اندر آتا ہے، اور یہ واقعہ شاید مصر کی سرحد پر ہی رونما ہوتا ہے کہ اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے باپ کے پاس لے کر آتا ہے تاکہ اس کا باپ انہیں برکت دے، اور بائبل اس بات کی شاہد ہے کہ برکت ہمیشہ سر سے بہتی ہے اور پاؤں تک جاتی ہے، برکت آپ کی ایلڈر سے، آپ کے والدین سے آپ تک پہنچتی ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا اپنے ماں باپ کی عزت کر تاکہ تیری عمر دراز، اور یہ واحد ایک پرومس ہے جس کے ساتھ کنڈیشن ہے، باقی خداوند کی جو برکتیں ہیں وہ کنڈیشنل نہیں ہے، چاہے آپ جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کرتے ہیں، خداوند اگر آپ کو برکت دے گا، لکھا کہ وہ آفتاب صداقت کو اور اپنی روشنی کو اور اپنی بارش کو ہر راست اور ناراست دونوں پر برساتا ہے، لیکن عمر کی درازی کی جو کنڈیشن ہے، خداوند نے کہا کہ اپنے والدین کی عزت کر، کیونکہ جو برکت ہے وہ وہیں سے آتی ہے، اور اس لیے خدا نے اپنے آپ کو جو ٹائٹل دیا ہے وہ بھی باپ کا ٹائٹل دیا ہے۔ ملاکی میں لکھا کہ میں باپ کو میری عزت کہا،
جب شاگردوں نے کہا کہ آئے خدا یسوع میں دعا کرنا سکھا، اس نے کہا اگر دعا کرنی تو کہو آئے ہمارے باپ، کیونکہ برکت باپ سے ٹریول کرتی ہے۔ یوسف اپنے باپ سے ملتا رہا، اپنے دونوں بچوں کو لے کر آتا، شاید اب اس کا باپ جو کہ بڑی ناامیدی میں ہے کہ اس کی اولاد نہیں، اس کا جو بیٹا ہے وہ مر چکا ہے، لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے تو اس کے اندر ایک بڑی قوت آ جاتی ہے کہ اب میں اپنے بیٹے کو دیکھنے والا ہوں، کیونکہ یہ اس کی اور راکھل کی پیار کی نشانی ہے۔ بیت لحم افراتا، نئے عہد نامہ میں بیت لحم افراتا ہے، حالانکہ پرانے عہد نامہ میں جب ہم آیت پڑھتے ہیں افراد کا گاؤں ہے جس کا نام بیت لحم ہے، بہتات، جہاں راکھل اپنی جان دیتی ہے، اور اس جگہ پر یوسف کا باپ اسے بتاتا ہے۔ اب یوسف اپنے دونوں بیٹے کو اپنے باپ کے سامنے پیش کرتا ہے، باپ دیکھ نہیں سکتا، اس کی آنکھیں چندرا دی ہیں، ہر چیز شاید اس کو کلیئر نظر نہیں آتی، لیکن وہ جب یوسف کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس دو بچے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو خداوند نے مجھے دیے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ان کو میرے پاس لے کر آ تاکہ میں ان کو برکت دوں، کیونکہ یوسف جانتا کہ اب میرا ٹائم آ چکا ہے۔ اور جیسے ہی یوسف، یعقوب جانتا ہے میرا ٹائم آ چکا، جیسے یوسف یہ جانتا ہے کہ اس کا باپ چاہتا ہے کہ میں اسے برکت دوں، تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ اسی جگہ سرنگو ہوتا ہے اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے۔ کتنی بڑی شکر گزاری اپنے بچوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے کہ میرا باپ اس برکت کو جو اسرائیل کے تمام خاندان کو اس نے دی ہے، آج وہ میرے بچوں کو بھی وہی برکت دینے والا ہے۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کو اپنے باپ کے سامنے پیش کرتا ہے، بچے بھی کافی چھوٹے ہیں، اس نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے، اور بچے جو سے شاید اس کی ٹانگوں کے پیچھے چھپتے ہیں، اور بائبل میں لکھا کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بیچ میں سے چھوٹے بچوں کو نکالتا ہے اور اپنے باپ کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ باپ انہیں برکت دے۔ اور جیسے وہ باپ کے سامنے آتے ہیں، اب اسرائیل کا جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے وہ زیادہ برکت کا حقدار ہے، اور جو چھوٹا ہے، جو بڑا ہے، اس کو ڈبل پورشن ملتا ہے۔ اور جو چھوٹا ہے اس کو کم برکت ملتی ہے۔ اب جو بڑا بیٹا ہے اس کا نام منسی ہے۔ اگر آپ امیجن کریں کہ میں یعقوب ہوں، تو وہ ایک بچے اپنے جو بڑا بیٹا ہے اس کو یعقوب کے دہنے ہاتھ کے نیچے کھڑا کرتا ہے تاکہ جس کا دہنا ہاتھ ہے وہ بڑے کے اوپر جائے، اور چھوٹا جس کا نام ابراہیم ہے وہ اپنے باپ کے بائیں ہاتھ کے آگے لے کر آتا ہے تاکہ دایاں ہاتھ بڑے بیٹے پر اور بایاں ہاتھ وہ چھوٹے بیٹے کے اوپر رکھے۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ جب وہ یعقوب نہ وہ دیکھ سکتا ہے کلیئرلی اور نہ ہی وہ پہچانتا ہے، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ وہ دایاں ہاتھ بڑے بیٹے کے اوپر نہیں بلکہ وہ چھوٹے بیٹے کے اوپر رکھتا ہے، اور جو بایاں ہاتھ ہے وہ بڑے بیٹے کے اوپر ایسے کراس کرتا ہے اپنے دونوں ہاتھ۔ اور جب یوسف اس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ جس کا باپ یعقوب ہے، he is doing something out of order، وہ ترتیب کو الٹ کر رہا ہے۔
پہلا کرنتی 14 باب کے اندر لکھا ہے کہ خدا ترتیب کا خدا ہے، اور ہم بھی اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ خدا ترتیب کا خدا ہے. لیکن جب خدا نے اپنے لوگوں کو بلیس کرنا ہو تو خدا آؤٹ آف آرڈر جا کر ہمیں بلیس کرتا ہے. جب خدا نے کسی کو چنتا ہے اور کسی کو برکت دیتا ہے تو خدا آؤٹ آف آرڈر جا کر اس کو چنتا ہے. اور شاید یوسف اپنی زندگی میں اس بات کو بھول گیا ہے کہ خدا نے کس طرح آؤٹ آف آرڈر ترتیب میں سے باہر آ کر خدا نے یوسف کو سرفراز کیا. حالانکہ اس سے بڑے 10 بھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب خدا نے یوسف کو دکھایا کہ میں تجھے ان بڑے بھائیوں سے زیادہ جو تجھ سے 10 بڑے ہیں میں برکت دوں گا، تو خدا نے اس کے اوپر اظہار کیا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے آؤٹ آف آرڈر جا سکتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ہم لائن میں ہیں، تو اس بات سے مت گھبرائے کہ پتہ نہیں میری باری آئے گی یا میری باری آنے تک خدا کے پاس برکت رہے گی یا میری باری آنے تک میرے باپ کے پاس برکت رہے گی بھی یا نہیں رہے گی. خدا جب برکت دیتا ہے تو he always goes out of order. اور شاید یہی خدا یوسف کو بتانا چاہتا ہے. اگر یوسف چھوٹا بیٹا ہے تو خدا نے اسے بڑوں سے زیادہ فضیلت دی ہے. جب اس کو کنویں میں پھینکا گیا کوئی بھی اسے نہیں نکال سکتا تھا، اور مزے کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اسے پھینکا خدا نے انہی کے دلوں کو نرم کیا اور پھر انہی نے اس کو نکالا. اگر خدا یوسف کے لیے آؤٹ آف آرڈر جاتا ہے تو یوسف اس بات کو سمجھنا چاہیے. یاد رکھیں خدا اس وقت آپ کے لیے آؤٹ آف دا وے ہو کر کام کرتا ہے جب آپ خدا کے ساتھ وفاداری میں ہیں. اس کو بیچ دیا جاتا ہے، خدا اس کے ساتھ ہے. اور جہاں اس کو بیچا جاتا ہے اس کو ایک منڈی میں لے کے جاتے ہیں جو مصر کے اندر ہے. اور پھر دیکھیں خدا کس طرح اس کی غلامی کو بھی اس حد تک سرفراز کرتا کہ اس کو ایک وزیر اپنے گھر میں خریدتا ہے. ابھی بھی وہ شاید نہیں سمجھ پا رہا کہ خدا کس طرح سے آؤٹ آف آرڈر جا کر خدا اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے. اس کے طریقے عجیب ہیں، اس کا ٹائم پیریڈ عجیب ہے. اور پوتیفر کے گھر میں جب موجود ہے خدا کس طرح پھر اس کو سرفراز کرنے کے لیے خدا اس کو پھر دوبارہ قید خانہ میں بھیجتا ہے. یاد رکھیں جب خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے اور جب خدا ہمیں سرفراز کرنے لگتا ہے تو ہماری زندگی میں مشکلات، اگر ہم مشکلات سے جوجھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد ایک بہت بڑی صبح آنے والی ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑی سرفرازی آنے والی ہے. اور پھر خدا کس طرح قید خانہ کے اندر یوسف ہے، اس کے ساتھ 2 وزیر ہیں، اور وہ وزیر یوسف کے قدموں میں بیٹھتے ہیں کہ ہمیں خواب بتا. کیونکہ یوسف کے پاس جو کچھ ہے وہ وزیروں کے پاس نہیں ہے. یوسف کے پاس جو گفٹ ہے وہ مشیروں کے پاس نہیں ہے. اور خدا پھر کس طرح آؤٹ آف دا وے ہو کر وہی وزیر جو اس کے قدموں پر بیٹھتے ہیں خدا انہی وزیروں کے اوپر یوسف کو ایک وزیر لگا دیتا ہے آؤٹ آف دا وے ہو کر. لیکن چونکہ یوسف اسرائیلی ہے اور یہ تمام ان باتوں کو جانتا کہ اسرائیل کا جو کلچر ہے وہ کیا ہے. کلچر یہ کہتا ہے کہ بڑا بیٹا پہلے برکت کا حقدار ہے، اس کو ڈبل پورشن ملے گا، اس کے اوپر دہنا ہاتھ ٹکتا ہے. اور یہ اپنے باپ کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ خدا منسی کو برکت دے اور خدا ابراہیم کو برکت نہ دے. اب یعقوب یہاں ایک خدا کی پکچر پیش کرتا ہے
یعنی خدا کس طرح برکت دے رہا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے میرے باپ یہ بڑا تیری دائیں طرف ہے اور چھوٹا بائیں طرف ہے, اور تو نے اپنا ہاتھ کیوں دائیں ہاتھ چھوٹے پر رکھا, اس کو بڑے پر رکھ. اور اپنے باپ کے ہاتھ کو وہ جھٹکنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن خدا جب کسی کو برکت دیتا ہے تو خدا کے ہاتھ کو کوئی بھی نہیں جھٹک سکتا. جب خدا آپ کو برکت دے رہا ہے, شاید بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے لیے خدا کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے کہ خدا تو نے اس کو کیوں برکت دی ہے, خدا تو اس کو نہ برکت دے, یہ برکت تو میری برکت ہے, یہ برکت بڑے کی برکت ہے, یہ برکت فلاں کی برکت ہے. لیکن خدا بائبل میں لکھا کہ جانتا ہے. یوسف کو اس کے باپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور بعض لوگ شاید یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یعقوب نے بھی اپنے بڑے ہونے کے حق کو اپنے بھائی سے چرایا تھا, تو شاید وہ چیز اس کے اندر ہے کہ یہ چھوٹے کو برکت دے رہا ہے کیونکہ یہ بھی چھوٹا تھا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ عیسو اور یعقوب کی سٹوری, کہ اسے کس طرح اپنے باپ سے برکت چرائی اسحاق سے چھوٹا ہوتے ہوئے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کے اندر یہ چیز ہے کہ چونکہ میں نے بھی برکت چھوٹا ہونے کے حق سے میں نے برکت کو چرا لیا, لیکن کوئی شخص خدا سے برکت ہرگز نہیں چرا سکتا. خدا جسے چاہتا ہے خدا اسے سرفراز کرتا ہے. اور پھر یعقوب نے ایسا کیوں کیا؟ اگر ہم کہیں کہ شاید وہ اپنے پاسٹ کو دہرانا چاہتا ہے, تو پھر وہ چھوٹے کو برکت دے رہا ہے اور بڑے کے اوپر اپنا بایاں ہاتھ رکھ رہا. حالانکہ بے شک اس نے بڑے کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بھی ایک قوم بنے گا اور برمد ہوگا, سرفراز ہوگا, لیکن چھوٹا اس سے بھی زیادہ سرفراز ہوگا. لیکن اگر ہم اس ٹیکسٹ کے اوپر جاتے ہیں اور یعقوب کو بھی باہر نکال دیتے اس ٹیکسٹ میں سے, اور یوسف کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں, تو یعقوب اپنے ہاتھ سے جو عمل کر رہا ہے, اگر ہم اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے ہڈن میسیج ہے. یعقوب نہ چاہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا, اور اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو اس نے اپنے ہاتھوں کو کراس کیا ہے. اور بائبل بیان کرتی ہے رومیو کی خط میں کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بیوقوفی, لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. خدا یعقوب کے وسیلہ سے ایک ایسی برکت کو ریلیز کر رہا ہے, ایک ایسے عمل کی پیش گوئی کر رہا ہے جس عمل سے وہ تمام لوگ جو برکت کے حقدار نہیں ہیں, جو نجات کے حقدار نہیں ہیں, جو فضل کے حقدار نہیں ہیں, اس عمل سے, اس کراس سے, اس صلیب سے وہ اس عمل کے نیچے آ جائیں گے. اکارڈنگ ٹو دا لا چھوٹا برکت کا حقدار نہیں ہے, لیکن صلیب, کراس جس کو یعقوب ابھی بنا رہا ہے, جس کی خوشخبری دے رہا ہے, اس کراس کے وسیلہ سے, اس صلیب کے وسیلہ سے خدا آؤٹ آف دا وے ہو کر خدا نے غیر قوموں کو برکت دی ہے. اس کراس کے وسیلہ سے خدا نے آؤٹ آف دا وے ہو کر خدا نے ان لوگوں کو جن سے اسرائیلی نفرت کرتے ہیں, جنہیں آؤٹ کاسٹ سمجھا جاتا ہے, خدا ان لوگوں کو اپنے عہد کے نیچے لے کر آیا ہے. وہ صلیب ہی ہے جس نے ایک مرتے ڈاکو کو ہمیشہ کی زندگی دی.
وہ کراس ہی ہے جو مجھے اور آپ کو خدا کے فضل کے نیچے لے کر آتی ہے، جبکہ ہم اس لائق نہیں ہیں۔ وہ اپنا ہاتھ کراس کر کے اسرائیل کو یہ پیغام دیتا ہے، غیر قوموں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ خدا کیسے آؤٹ آف دی وے ہو کر خدا برکت دیتا ہے۔ مصری جو کہ بت پرست ہے، جو کہ خدا کے لوگوں کے خلاف ہے، جو کہ یہوہ کے خلاف ہے، خدا کس طرح آؤٹ آف دا وے ہو کر خدا نے مصریوں کو بھی برکت دی ہے۔ خدا کس طرح مجھے اور آپ کو آؤٹ آف آرڈر ہو کر برکت دے گا، یہ شاید ہم اپنی زندگی میں نہیں سمجھتے۔ اس کراس کے وسیلہ سے خدا دیکھیے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنے ہاتھوں کو آج بھی خدا کراس کرتا ہے۔ خدا تمام ایسی لائنز کو کراس کرے گا جو آپ کے رشتہ داروں نے آپ کے لیے کھینچ دی ہے، جو شاید آپ کی کنٹری نے، آپ کے ملک نے کھینچ دی ہے۔ خدا ایسے قوانین کو کراس کرتا ہے جو کہ شاید جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے لوگوں نے قوانین بنائے، خدا انہیں کراس کر کے خدا آپ تک پہنچے گا، آؤٹ آف دا آرڈر ہو کر۔ اگر خدا ترتیب کا خدا ہے تو خدا اپنی ترتیب کو آپ کو بلیس کرنے کے لیے خدا اس ترتیب کو بدلے گا۔ 12 برس کی بیمار عورت ہے، اب شریعت کے مطابق اس کو روا نہیں کہ وہ یسوع کو چھوئے، شریعت کے مطابق اس کو روا نہیں ہے کہ وہ اس حالت میں ہیکل میں بھی کبھی آ سکے، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ اپنی شفا لینے کے لیے، خداوند کو چھونے کے لیے اس نے اپنی لیمیٹیشنز کراس کی ہے۔ وہ آؤٹ آف آرڈر آئی ہے خدا کے لیے۔ اگر وہ خداوند کے لیے آؤٹ آف آرڈر آئی ہے، اس نے ترتیب کو توڑا ہے، تو خدا بھی اس کو بلیس کرنے کے لیے خدا آؤٹ آف آرڈر آتا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے جیسے ہی اس نے خداوند کو چھوا، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی ناپاک شخص یا عورت کسی پاک کو چھوئے گی تو پاک بھی ناپاک ہو جائے گا، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے ناپاکی کی حالت میں اپنے ایمان سے جیسے ہی یسوع کو چھوا تو یسوع ناپاک نہیں بلکہ وہ پاک ہو گئی۔ خدا آرڈر کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ اپنے ہاتھ کراس کرتا ہے۔ متی 8 باب میں کلام میں لکھا ہے کہ وہ پہاڑ سے نیچے آتا ہے اور ایک کوڑی آتا ہے، کوڑی خدا کا کلام سن رہا ہے، اور کوڑی بھی اس کے لیے بھی شریعت ہے کہ وہ کبھی بھی لوگوں کے درمیان نہیں آ سکتا، وہ کبھی بھی کسی کو چھو نہیں سکتا، اور کوڑی کو بھی کوئی چھو نہیں سکتا۔ لیکن یہاں کوڑی نے خداوند کو نہیں چھوا، کوڑی یسوع کے پاس آتا ہے، اس کو سجدہ کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ خداوند میں اس قابل نہیں ہوں، میں کوڑی ہوں، میں ناپاک ہوں، اگر کوئی بھی مجھے چھوئے گا یا میں اگر کسی کو چھوں گا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اور یہی شریعت کہتی ہے۔ اور اس لیے وہ خداوند یسوع کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے گر جاتا ہے، وہ کہتا ہے خداوند میرے پاس کوئی کیور نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ میں پاک صاف ہو سکتا ہوں، لیکن یسوع کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں۔ اور کیا خداوند نے کیا کیا؟ کیا اس نے یہ کہا کہ پاک صاف ہو جا؟ نہیں، کلام لکھا کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر چھوا۔ خدا آؤٹ آف آرڈر جاتا ہے اس کے لیے۔ یسوع سے ایک ربی ہے، شرع کا عالم ہے، اور شرع کا عالم جو ہے وہ تو ویسے گناہگار سے بڑی دور رہتا، کھانا تک نہیں کھاتے، سلام دعا تک نہیں لیتے، اور یہی یسوع مسیح پر الزام تھا کہ وہ گناہگاروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، سلام لیتا، کھانا کھاتا ہے۔ لیکن خداوند اس کوڑی کے لیے آؤٹ آف آرڈر جاتا ہے، اور کلام لکھا ہے کہ اس نے اس کو چھوا۔ اور شاید وہاں بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے ہی یسوع چھوئے گا ہم اناؤنس کر دیں گے کہ یہ اب
پاک نہیں رہا، یہ اب ربی نہیں ہے، اس نے کوڑی کو چھوا ہے، اب یہ ناپاک ہو چکا ہے. لیکن بائبل بیان کرتی کہ جیسے ہی اس نے اس کو چھوا، وہ کوڑی اسی دم شفا پا گیا، اسی دم. خدا آؤٹ آف آرڈر جاتا ہے اگر خدا آپ کو برکت دیتا ہے تو. اس لیے مت گھبرائے، آپ چھوٹے ہیں، مت گھبرائے آپ کا وجود نہیں ہے سوسائٹی میں، مت گھبرائے آپ کی کوئی وقت نہیں ہے گھرانے میں، مت گھبرائے. اگر خدا آپ کو بلیس کرے گا، ہی نو کہ اس کو کیا کرنا ہے. خدا اگر آپ خداوند کے ساتھ پورے دل پوری جان سے چلتے ہیں تو خدا آؤٹ آف آرڈر جا کر ہر طرح کی ترتیب کو خدا آپ کے لیے توڑ دے گا. اسرائیل سے خدا پیار کرتا، خدا نے 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کا رات بنائی ہو، اور یشوع کے دور میں جب تک اسرائیل جیتنے گئے اس نے سورج کو کھڑا رکھا، اس نے نیچرل آرڈر کو توڑ دیا. جب تک اسرائیل نے فتح نہ پائی سورج نہیں ڈوبا. خدا ہمیں فتح دینے کے لیے، خدا ہمیں برکت دینے کے لیے، خدا ہمیں سرفراز کرنے کے لیے، خدا تمام قوانین کو توڑتا ہے. اپنے ہی بنائے ہوئے خدا آرڈر میں سے باہر آئے گا تاکہ خدا آپ کو برکت دے. اس لیے خوشی منائیں. اگر آپ غم میں ہیں غم نہ کریں بلکہ خوشی کریں کہ خدا جب آپ کو برکت دے گا تو خدا ہر طرح کی ترتیب سے باہر آئے گا اور خدا آپ کو برکت دے گا. گھرانے میں چھوٹا ہونا، معاشرے میں غریب ہونا، پسماندہ ہونا، منارٹی ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا خدا کے آگے. جب وہ برکت دیتا ہے اپنے ہاتھ کو کراس کر دے گا خدا. اور وہ سلیپ کا پیغام آج آپ کے لیے اور میرے لیے یہ پیغام دیتا کہ ہم اس لائق نہیں کہ خدا کے فضل کے نیچے، لیکن خدا اپنے بیٹے خدا یسوع کو میرے لیے اور آپ کے لیے اس صلیب پر اس نے لٹکا دیا تاکہ وہ برکت نہ صرف اسرائیل بلکہ غیر قوموں تک ہمیشہ کی زندگی کی برکت بھی پہنچے. آمین. آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. ورشپ یو لارڈ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میں چاہتا ہوں کہ ہم خداوند کے آگے کھڑے ہو جائیں ساتھ. ہاللیلویا. اور کہیں کہ خداوند تو آج اپنا ہاتھ بڑھا کر چھو مجھے تاکہ خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے. ساتھا کھارا بالا شاہ. ہاللیلویا. اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں کہ خداوند میرے سر پر ہاتھ رکھ. خداوند تو مجھے برکت دے اور اپنے پورے دل جان سے مخلص سے خالص ہو کر خدا کے سامنے خداوند آپ کو برکت دے. آنسو ہاللیلویا. اور جہاں کی خواب کو شفا کی ضرورت اس جگہ پر ہاتھ رکھیں. خداوند یہ میرا نہیں بلکہ خداوند یہ تیرا ہاتھ ہے. اگر قرض ہے زندگی میں تو اپنے سر پر ہاتھ رکھیں. خداوند آج میں قرض سے آزاد ہو جاؤں. ہاللیلویا.
مجھے چھو Oh yes, hallelujah. خدا رو Shaka rasa baba baba shaka.